بندیالوی کہتا ہے اگر پاکستان کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی. نہیں ہو صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی، مجھ پہ ہو سکتی، مولانا معاویہ اعظم پہ بھی ہو سکتی، ان حضرت پہ بھی ہو سکتی، خطیب صاحب پہ بھی ہو سکتی، سب پہ ہو سکتی، صحابہ پہ نہیں ہو سکتی. آپ کہیں گے کیوں؟ اس کی جو میں وجہ بیان کروں گا. مجھ پہ تنقید اس لیے ہو سکتی ہے کہ میں نے علم حاصل کیا محنت سے، کوشش سے. بندہ کوشش کرے عالم بن جائے، کوشش کرے حافظ بن جائے، محنت کرے قاری بن جائے، محنت کرے مفتی بن جائے، محنت کرے محدث بن جائے، محنت کرے مفسر بن جائے، محنت کرے صحابی بن جائے. ہر درجہ محنت سے ملتا ہے. صحابیت کا درجہ محنت سے، عمل سے، زیادہ نمازیں پڑھنے سے، خیرات کرنے سے، جہاد کرنے سے، تہجد پڑھنے سے صحابیت کا مرتبہ نہیں ملتا، نہیں ملتا. صحابیت کا مرتبہ عطا الہی ہے. کون عطا کرتا ہے؟ زور سے بولو. جب یہ مرتبہ عمل کی وجہ سے ملتا ہی نہیں، جو پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو اور مرزے انجینئر کو بڑے غور سے سنتے رہتے ہو اور پھر متاثر ہوتے رہتے ہو، حوالے بہت دکھاتا ہے، وہ میری بات کو نوٹ کریں. صحابیت کا درجہ اگر اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا تو صحابہ کے اعمال سے بحث بھی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. بحث تب ہو جب درجہ عمل کی وجہ سے ملے. پہلے عمل چنگے سن، بعد وچ غلط ہو گئے. جب یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں، عطا الہی ہے. علم کی وجہ سے ملتا نا، امام اعظم امام ابو حنیفہ بھی صحابی ہوتے. تقوی کی وجہ سے ملتا نا، شیخ عبد القادر جیلانی صحابی ہوتے. لیکن اللہ نے امام ابو حنیفہ کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا اور حبشے کے بلال کو. جو آپ کی توجہ ہو تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بولو تو صحیح خوشاب والو، بولو تو صحیح. بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کیا، پھر بلال کو حبشے سے اٹھایا، پھر منڈیوں میں بکوایا، پھر مکے میں پہنچایا، پھر وہاں سے اٹھا کے بلال کو میرے نبی کے قدموں میں لے کے آیا. اور جب بلال میرے نبی کے قدموں میں آیا، رب نے بلال کے قدموں کی آواز کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیا تھا. صحابیت کا مرتبہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، اس لیے صحابہ کے عملوں سے بحث نہیں ہو سکتی. پٹاری کھول کے بیٹھنا اور کہنا معاویہ نے یہ کام غلط کیا تھا، فلاں حق پہ تھا، معاویہ باطل پہ تھا. میں پوچھ سکتا ہوں تین جج کس بنایا؟ تجھے کس نے جج بنایا؟ تو فیصلے کرنے کہ حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا. پٹاری کھولتا ہے اور ہمارا پڑھا لکھا نوجوان تحقیق کا متلاشی وہ کہتا ہے ابن جریر، ابن کثیر، ابن اسیر، ابن خلدون، فلاں محدث، فلاں مفسر، فلاں عالم، فلاں فقیہ، اتنے حوالے،
اتنی کتابیں کھول کھول کے سامنے رکھتا ہے۔ بندیالوی کی ایک بات دل کی تختی پہ لکھو، اور لکھو اس سیاہی سے جسے دنیا کا کوئی دشمن صحابہ مٹا نہ سکے، کوئی مٹا نہ سکے، یہاں کندہ کر۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ بس ایک نقطہ یاد رکھو، ہم نے صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، ہم نے صحابہ کو قرآن کے صفوں میں دیکھنا۔ قرآن میرے نبی کے یاروں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مولانا تشریف فرمائیں۔ مجھے کبھی ان کے سامنے پہلے اس طرح تقریر کرنے کا موقع نہیں ملا۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا۔ گندی مکھی نہیں بننا، گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، اور شہد کی مکھی، زور سے بولو یار، پھولوں پر، پھلوں پر، سبزے پر۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کر قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے 27ویں پارے میں کہا، سورۃ حدید میں کہا، سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں کہا۔ اور نوجوانوں حوالوں سے متاثر ہو جاتے ہو؟ طبری نے یوں لکھا ہے، طبری نے حضرت داؤد کے بارے میں کیا لکھا ہے وہ بھی تک کدی لوگوں نے سناؤ۔ طبری حضرت داؤد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ طبری نے لکھ دیا۔ طبری تو نبیوں کے بارے میں لکھ دیتا ہے، مان جاؤ گے؟ طبری نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد کوٹھے کی چھت پہ گئے، پڑوسن پہ نظر پڑ گئی، پسند آ گئی۔ مان جاؤں کہ طبری نے لکھا ہے۔ کتابوں میں صحابہ پہ تنقید دکھاتے رہتے ہو، معاویہ پر تنقید کرتے رہتے ہو۔ بندیالوی کہتا ہے سورۃ حدید ہے، 27واں پارہ ہے، آیت نمبر 10 ہے، تیرے گھر میں جس عالم کا ترجمہ پڑا ہوا ہے اٹھا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اٹھا اس ترجمے کو، پڑھ تو صحیح کیا رب نے کہا صحابہ کے بارے میں۔ یا جرت کر آنکھ معاویہ صحابی نہیں، کر جرت۔ ظالم آدمی صحابی مان کے کہتا ہے میں صحابی مانتا ہوں، ہے صحابی لیکن یہ کام غلط کیا، ہے صحابی یہ کام غلط کیا۔ جرت کر اور کہ معاویہ صحابی نہیں، تو جرت کر، میں بخاری سے ثابت کروں گا کہ معاویہ صحابی ہے، تو کر جرت، میں بخاری سے ثابت کروں۔ صرف صحابی نہیں، 7 ہجری میں میرے نبی نے جو عمرۃ القضاء کیا تھا، میرے نبی مروہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، حجامت کروانی، باقی سارے کام ہو گئے، طواف بھی ہو گیا، صفا مروہ کی سعی بھی ہو گئی، حجامت کروانی، کینچی میرے نبی کے ہاتھ میں، حضرت ابوبکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حیدر کرار موجود، حضرت طلحہ موجود، حضرت زبیر موجود، سارے صحابہ موجود۔ اٹھا بخاری، مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کے بال کاٹنے والے کا نام معاویہ ہے۔
تنقید کرنی آسان ہے، یہ 7 ہجری کی بات ہے، فتح مکہ سے 1 سال پہلے، فتح مکہ سے میں جانتا ہوں کئی علماء غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں حضرت معاویہ فتح مکہ کے دن ہی مان لائے، انا للہ، اور کچھ جو زیادہ تحقیق والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ایمان تو پہلے لے آئے تھے، چھپایا ہوا تھا، ظاہر فتح مکہ کے دن کیا۔ کیوں جی؟ یہ فتح مکہ سے 1 سال پہلے مروہ پہ حضرت معاویہ جو میرے نبی کے بال مبارک کاٹ رہے تھے، یہ ایمان کو چھپانا تھا کہ ظاہر کرنا تھا؟ چھپایا وہ کیسے تھا؟ بلکہ علماء میری بات پر توجہ کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروع دن سے ایمان معاویہ کے دل میں گھر کر چکا تھا، والد چونکہ دوسری طرف تھے اظہار نہیں کرتے، ورنہ ان کے دل میں ایمان جو ہے نا گھر کر گیا۔ دلیل بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کروں، دلیل یہ ہے، پہلی جنگ ہوئی مشرکین مکہ اور میرے نبی کے ساتھیوں کے درمیان، مشرکین کی طرف سے کون آیا؟ پرائے لوگ تھے، پرائے تھے، حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل آئے، حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن آئے، حضرت حمزہ کے بھائی حضرت عباس آئے، معاویہ آیا نہیں آئے۔ عمر کتنی ہے؟ 19 سال، 19 سال کا کڑیا جوان، تلوار چلانے کا دھنی، جنگجو نہیں آیا۔ احد کے میدان میں کفار کی فوج کی قیادت ان کے بابا کے پاس، معاویہ آیا نہیں آیا۔ خندق میں سارا عرب امٹ کے آیا، ابو سفیان کی قیادت میں معاویہ آیا نہیں آئے۔ کسی جنگ میں معاویہ مسلمانوں کے خلاف تلوار سونت کے نہیں آیا، نہیں آیا، نہیں آیا۔ بندیالوی جو جملہ کہنا چاہتا ہے ضائع نہ ہو جائے، خوشاب والے ضائع نہ کر، جملہ یہاں گھر کر جائے۔ کسی جنگ میں معاویہ اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کے نہیں آیا، بولو ذرا، نہیں آیا، نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ معاویہ کے ہاتھ رب نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے نہیں بنائے تھے، قرآن لکھنے کے لیے بنائے تھے۔ نہیں آیا کسی میدان میں۔ یا انکار کر، جرت کر، انکار کر معاویہ صحابی نہیں، جرت کر۔ ظالم آدمی صحابی مانتا ہے پھر تنقید کرتا ہے تو سن، سورۃ حدید میں میرے رب نے میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ 2 حصوں میں تقسیم کی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ کے بعد۔ فرمایا لا یستوی، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی اکو جائے نہیں۔ فتح مکہ کے دن تو میرے نبی کو اقتدار مل گیا تھا، اس دن جن لوگوں نے کلمہ پڑھا وہ بلال کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟
جو کلمہ پڑھ کے تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ جایا کرے۔ فرمایا یہ دونوں برابر نہیں، مولا فیصلہ کر۔ فرمایا جو پہلے ایمان لائے، پہلے جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے کیا ہیں؟ کرو مانا، چپ کر گئے۔ بہت بلند، اعظم، اعظم صرف بلند نہیں، کیا میں اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے بہت بلند ہیں۔ پھر اللہ عالم الغیب ہے، اس کو پتا تھا کچھ لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے، یہ مجبوری کا ایمان تھا، واہ کوئی نہیں سی تے راہ کوئی نہیں سی، کلمہ نہ پڑھ دیتے کردے کی، مجبوری سے کلمہ پڑھ لیا۔ بکواس کرنے تھے نا لوگوں نے، دو درجوں میں تقسیم کرنے کے بعد اللہ نے کہا مقام اور مرتبہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا زیادہ ہے، لیکن کلن، ذرا کلن تو کہو یار، آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے، سب کو صحابہ سے محبت ہے، تو پھر کہو کلن۔ ایک ادائی دعا کل تنے سمجھی بیٹھے، یہ چھوٹے کاف نہ ہے، کلن، وہ کل جہاں ایک ایک کیلے کے چار چار ٹکڑے کرتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہو تاجر بھی، ذمہ دار بھی، کھاتے پیتے گھرانے والے بھی، اور کھا رہے ہوتے ہو، اور میت کا وارث کہہ رہا ہوتا ہے یہ سرمایہ دار میرا مال کھا رہے ہیں، اس کا ثواب میری ماں کی روح کو پہنچ رہا، کھا سرمایہ دار رہے تے ثواب تیری ماں دی روح نو پہنچ رہا۔ کہ طالب علم بلا کے لاؤ، طالب علم ختم پڑھیں، طالب علم ختم پڑھے، اساں طالب علمی گزاری ہے، سان پتہ جنہیں طالب علم ختم پڑھ دیں، طالب علم ختم پڑھیں گے میری ماں کے لیے، ماں تیری ہے کہ طالب علمہ دی؟ تیری ماں جنت جائے یا جہنم میں جائے طالب علمہ نو کی؟ ایڈی سست قوم ہے، انہوں لسی دا ڈول کسی دتا ہی وچ مکھی آئی، پھوک مار مار کے پی گئے تے مکھی باہر کسی نہ ہی کڈی۔ تیری ماں کے لیے ختم پڑھیں گے طالب علم، طالب علم تیری ماں کے لیے پڑھتے ہیں، طالب علم اس دیکھ کے لیے پڑھتے ہیں جو دروازے پہ پک رہی ہوتی ہے، طالب علم پڑھ رہے ہیں ختم میری ماں کے لیے۔ خود کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ بھائی اکٹھے ہو، وہ بہنیں اکٹھے ہو، وہ چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، دوست، احباب، کلیگ، خود بیٹھ کے پڑھو نا۔ میت کا بیٹا صرف سورت فاتحہ پڑھے اور طالب علم پورا قرآن پڑھ جائے، تیری سورت فاتحہ پڑھے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تیری ماں ہے، تو نے درس سے پڑھنا ہے کہ اس کا ثواب میری کلن، کہو یار، کلن وعد اللہ الحسنى، کلن کا معنی کرو، معاویہ نہیں، معاویہ نہیں، یا تو انکار کر، جرت کر، ظالم آدمی جرت کر کہ معاویہ صحابی نہیں، صحابی مانتا ہے تو پھر اس آیت کو مان، کلن کہو، کلن وعد اللہ الحسنى، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ اگر معاویہ صحابی ہے، اگر معاویہ صحابی ہے تو اس کے ساتھ میرے رب نے سورت حدید کی آیت نمبر 10 میں
وعدہ کیا ہے کلن وعد اللہ الحسنہ۔ اب معاویہ جنت کے دروازے پہ آئیں اور اللہ اس کو کہیں ٹھہر جا، اور یہ لمدے مرزے تیرے تے اعتراض کردہ سی، کہے گا رب، روک لے گا رب معاویہ کو تیری تنقید سے کہ تو تنقید کرتا ہے یا ان کی غلطیاں گنواتا پھرتا ہے؟ کلن وعد اللہ الحسنہ، سب سے جنت کا وعدہ کیا۔ خدا گواہ ہے مولانا، ہر طبقے میں دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں، جو طبقہ بھی آپ لیں آپ کو دو قسم کے آدمی ملیں گے، اچھے بھی برے بھی۔ یہ خوشاب والے آنکھ ہوتے تو اڈے تو شروع کراں، نہیں تے اپنے تو شروع کر لیں۔ عالم سارے اچھے، علماء حق علماء سو۔ میں کیوں کہوں، میں اپنے آقا سے پوچھتا ہوں۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، اس نیلی چھت کے نیچے اور اس دھرتی پر سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا علماء۔ ہونتے سبحان اللہ آکھو یار، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ علماء۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر سب سے برے لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا علماء۔ علماء حق علماء سو، جو عالم اور جو خطیب لوگوں کی پیشانیاں پڑھ کر تقریر کرے وہ علماء سو ہے، اور جو عالم محض اللہ کی رضا کے لیے بولے وہ علماء حق میں سے۔ مفتی سارے اچھے، اچھے بھی برے بھی۔ ایک بندہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں اپنی بیوی نو طلاق دیتی ہے انہا لفظہ نال۔ میں آکھا طلاق ہو گئی۔ یہ جتنی طلاقیں لوگ دیتے ہیں نا، غصے میں آ کے نا 700 ہوتے، ادھے گھنٹے تو بعد ہوش ٹھکانے، صرف آدھے گھنٹے، آدھے گھنٹے کے بعد پھر ایک دروازہ مولوی استاد جی کوئی راہ کڈو، راہ کڈو۔ پھر آگے بہانہ کیا ہوتا ہے؟ غصے چیزتی ہے، غصے چ۔ میں آکھتے پیار دی طلاق کیڑی ہے؟ کوئی سانوی دس بے پیار دی طلاق ہے۔ بندہ گھر جائے بیوی کہے کرما لیے من تیرے نال بڑی محبت ہے، ایک طلاق۔ طلاق ہوتی غصے میں، یہ بہانہ بنانا کہ غصے میں دیے۔ کہتا ہے میں فلاں مفتی کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا نہیں ہوئی۔ میں نے کہا بات سن، جیڑی صورت میں دسی آئی میں این آکھیا اس مفتی صاحب نو بھی ایو دسی آئی، اس آکھا جی دسی تا ایو آئی۔ پھر میں آکھیا راہ کڈو، او من الگ لے گئے، انہاں میں آکھیا تو این آکھ۔ یہ وکیل نہیں سمجھاتے، تو این آکھ۔ میں آکھے تے پیسے کتنے لینے؟ آکھے انہاں آکھے دسی کسی نو نہیں۔ میں آکھیا میں اس مفتی دی کیٹاگری نو جاننا، 300 روپے لے ہوں۔ تو ساری زندگی حرام کاری کرے گا اس کے فتوے کے تحت؟ مفتی اچھے بھی، وکیل اچھے بھی برے بھی، ٹیچر اچھے بھی برے بھی، آفیسر اچھے بھی برے بھی، اے جڑے مستری ہونے دیوارہ چڑھا نہ دے، اے سارے چنگے ہونے، اچھے بھی برے۔ دو ترائے دہاڑے گھر دیاں زنانیاں انہاں نو چنگی روٹی نہ دین، وطاؤں شتاؤں پکا کے دین، تو مستری دل میں رکھ لیتا ہے۔ اس مستری کو گھر والے کہتے ہیں اے جڑا کمرہ تے برآمدہ نا جی، اس دا پانی اس پاسے کڈنا ہی، او اس پاسے او ادا ساری زندگی بھگتو۔
مستری اچھے بھی برے بھی، مزدور اچھے بھی، بولو یار بولو، بات بڑی کرنے لگا ہوں، بات بڑی کرنے لگا ہوں۔ ہر طبقے میں دو قسم کے لوگ ہوتی ہیں، کچھ اچھے کچھ برے۔ اس دھرتی پر صرف ایک طبقہ ہے اور وہ میرے نبی کے یاروں کا طبقہ ہے، جس میں کوئی برا نہیں، سب اچھے ہیں، سب اچھے ہیں۔ کلن وعد اللہ الحسنى، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کرا۔ صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے، صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ علماء کرام، مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے، مجھے اپنا پتہ ہے، میں جو صحابہ سے محبت کرتا ہوں اور بے پناہ محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ میں نے معاویہ کی جنگ لڑی، میں سرگودا سے جلا وطن ہو گیا تھا، مجھے نکال دیا گیا تھا سرگودے سے، میں ایک مہینہ اپنے پنڈ بندیال میں بیٹھا رہا تھا۔ اس وقت میرے اپنے لوگ کہتے تھے معاویہ کانفرنس ضرور نہ رکھنا، خلافت راشدہ رکھ دو۔ معاویہ نام کی کانفرنس آپ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر محنت ہوئی، آج ہر طرح معاویہ معاویہ ہو رہا ہے، معاویہ معاویہ ہو رہا ہے۔ مجھے صحابہ سے بے پناہ محبت، صحابہ میرے محسن ہیں، صحابہ میرے محسن ہیں۔ میری جماعت کا مسلک کی اشاعت توحید ہے، اشاعت التوحید و سنہ، لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے، میں یہ جانتا ہوں مجھے سنت پہنچی صحابہ کے ذریعے، ختم نبوت کا مسئلہ پہنچا صحابہ کے ذریعے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، بولو بولو، صحابہ کے ذریعے مجھے اسلام کے ارکان پہنچے، مجھے دین کے احکام پہنچے، صحابہ میرے محسن ہیں۔ صحابہ نہ رہے نا، خدا دی قسم کچھ نہیں بچنا، نہ توحید، نہ رسالت، نہ سنت، نہ ختم نبوت، نہ قرآن، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ حقوق، نہ معاملات، نہ کچھ بھی نہیں بچنا۔ وہ دین کے عینی گواہ ہیں، چشمدید گواہ ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بنے۔ پہرا دو، پہرا دو۔ وہ سارے سچے تھے، ان میں کوئی جھوٹا نہیں۔ جب عدالتوں میں مقدمے لڑتے ہو، گواہ پیش کرتے ہو، مخالف وکیل آپ کے گواہ پہ جرح کر دیتا ہے، گواہ جھوٹا ہے، جج صاحب کیا کریں گے؟ جرح ثابت ہو گئی، جرح ثابت ہو گئی، جج فیل لپیٹ کے منہ پہ مار دے، تیرے گواہ جھوٹے۔ دین اور شریعت کے چشمدید گواہ صحابہ ہیں، اگر ان میں ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں بچا۔ ایک بچے نے اپنی ماں سے ضد کی، اماں حلوہ کھانا۔ بچوں میرے والے پاسے ویکھو، میں تو بچے والی گل کر رہے ہیں، میری طرف دیکھو بیٹا۔ اماں حلوہ کھانا، ماں نے 1 روپیہ دیا، پیالہ دیا، تیل لے کے آ، میں تن حلوہ پکا دیا۔ پیالہ ایسا تھا جس کے پیندے میں بھی سوراخ تھے، گہرائی تھی، گہرائی تھی، جو پیندہ ہے نیچے والا اس میں بھی گہرائی تھی۔ بچہ گیا، روپیے کا تیل دے، دکاندار نے تیل ڈالا، پیالہ بھر گیا، تیل بچ گیا۔ سستا زمانہ سی، حالے تبدیلی نہیں سی، پیالہ بھر گیا۔ دکاندار نے کہا باقی دا تیل کتھے پاواں؟ بچے آکھا ادھے پا دے۔ کیا کہا؟
ادے پار بچے تو بچے ہوتے ہیں، دل کے بڑے سادہ ہوتے ہیں، بس ایک ہی ان میں کمی ہوتی ہے، بڑے ہو جاتے ہیں۔ ہوتے بہت خوبصورت زندگی ہے یہ بچپن والے، ہو سکے ادے پا دے۔ اللہ کرے میں مثال دوں اور میں اگلی بات نہ کروں اور آپ سمجھ جائیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ بچہ گھر آیا، ماں نے کہا روپیے دا اتنا تھوڑا تیل، ہو سکے اماں ادے بھی ہے۔ پھر نہ تیل ادھر رہا، پھر نہ تیل ادھر رہا، صحابہ نہ رہے نہ دین ادھر رہے گا نہ دین ادھر رہے گا، کچھ نہیں بچے۔ صحابہ کی امانت اور صداقت کے گردا گرد پہرے دار بنو، پہرے دو۔ میں صحابہ سے والہانہ محبت کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ وہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، بالکل نہیں۔ خیرات زیادہ کرتے تھے، بالکل نہیں۔ جہاد زیادہ کیا، بالکل نہیں۔ تسبیح زیادہ پڑھی، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، بالکل نہیں۔ میری بات آپ نے غور سے سنی، غور سے سنی۔ میں صحابہ سے محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ میں صحابہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مجھے آمنہ کے لال کے ساتھ محبت ہے اور وہ میرے نبی کے یار ہیں۔ اور آپ نہیں کہتے دوست کا دوست بھی دوست، دوست کا دوست بھی دوست۔ میں نے بڑی بات کہی، آپ کہیں گے آج بندیالوی یہ کیا کہہ گئے کہ میں ان کے نفل پڑھنے، نماز پڑھنے، جہاد کی وجہ سے محبت نہیں کرتا، میں تو اس وجہ سے محبت کرتا ہوں کہ مجھے نبی پاک سے محبت ہے۔ تو بندیالوی نے یہ بات بغیر دلیل کے نہیں کی۔ دلیل میں پیش کرتا ہوں اپنے آقا کا فرمان، فرمان بھی وہ ہمارا خطیب ہر جمعے پہ ممبر پہ وہ حدیث پڑھتا ہے، ہر جمعے پہ پڑھتا ہے۔ میں پڑھوں گا، آپ کہیں گے یہ تو ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا۔ من احبہم، علماء کرام تو بولے یار، من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے یاروں سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم، اور جو میرے نبی میرے یاروں سے بغض رکھتا ہے اس دا کوئی بننا ساجا، کوئی رولا اس دا صحابہ نال، فببغضی ابغضہم، وہ اس لیے بغض رکھتا ہے کہ اسے مجھ محمد کے ساتھ بغض۔ صحابہ سے ہم محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتے، کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کہ ہمیں نبی پاک سے کیا ہے؟ وہ میرے نبی کے یار ہیں۔ سرگودے کے کچھ لوگ خوشاب آئیں رشتے کی تلاش میں، اور یہاں رشتہ ان کو پسند آ جائے، چلے گئے۔ اب یہ جو لڑکی والے ہیں انہوں نے کہا بھئی دولے دی تحقیق کرنی ہے، منڈا کی ہو جائے، آخر بیٹی دینی ہے۔ تو وہ آ گئے یہاں خطیب صاحب کے پاس کہ جی کوئی سرگودے بندہ ہوئے تے تحقیق کرن والا۔ انہاں کہ ہاں بندیالوی صاحب ہیں، انہاں دے ذمے لانے ہاں تے تحقیق کر لیندے، تحقیق کریں جی۔ میں نے تحقیق کی، تلاش کی، سمجھ نہیں آئی۔ اگلی بات میں مکمل نہ کروں تے تسی سمجھ جاؤ میں آکھنا کی چاہوں۔ خطابت نام ہی اس کا ہے یار، خطیب چھپا کے بات کرے اور سننے والے پردے ہٹاتے چلے جائیں، خطابت نام ہی اس کا۔ میں نے سمجھ نہ آئی، خطیب صاحب نے من آکھیا اس لڑکے دی اٹھک بیٹھک ویکھو،
اس لڑکے دی مجلس ویکھو، اس دے یار ویکھو، یار یہ یار چنگے تے منڈا بھی چنگا، تے یہ یار مندے تے منڈا بھی مندہ۔ یار اچھے ہیں تو وہ بھی اچھا ہے۔ بندہ پہچانا جاتا ہے یاروں سے، بندہ پہچانا جاتا ہے یاروں سے۔ بندیالوی کہتا ہے جتنا اچھا میرا محمد تھا اتنے ہی اچھے میرے محمد کے یار بھی تھے۔ بندے کی پہچان ہی یاروں سے، بندے کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ یاروں سے۔ تم نے کیا، میرے آقا نے یاروں کی یہی تربیت کی تھی کہ خاندان علی پہ ظلم کرو، یہی تربیت کی تھی، یہ تھی میرے نبی کی تربیت کہ خاندان علی پہ ظلم کرو۔ شیخ سعدی نے کہا گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوے دلا ویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من نثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ تو ان ککھ بھی سمجھ نہیں، ککھ بھی سمجھ نہیں۔ یہ فارسی تو بڑی خوبصورت زبان ہے، میرے والد صاحب نے مجھے 2 سال پڑھائی تھی۔ بیان کروں گا، اللہ کرے میں درمیان میں ہوں، آپ کی سبحان اللہ بتائے کہ آپ سمجھ گئے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں مکمل نہ کرا، درمیان میں ہوں۔ شیخ سعدی کہتا ہے خوشبودار مٹی میرے دوست کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آئی، میں نے خوشبو سونگھی تو میں نے کہا تو کستوریے یا عنبرے، تیری خوشبو سے میرا دل مست مست ہو جا رہا ہے۔ تو مٹی نے کہا، غور سے سننا ہے، مٹی نے کہا میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی محفل میں رہی ہوں۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی محفل میں رہی ہوں، جمال ہم نشیں در من نثر کرد، میرا جو وہ دوست تھا نا پھول، اس نے مجھ میں اثر کیا، اس میں مجھ میں اثر کیا، پھول کی خوشبو مجھ میں منتقل ہو گئی۔ بندیالوی کہتا ہے مٹی کو پھول سے بسایا جائے تو مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ 23 سال جو لوگ میرے نبی کی صحبت میں رہے، نبوت کی خوشبو ان میں کیوں نہیں آئے گی؟ کیوں نہیں؟ واپس پلٹو یار، واپس پلٹو یار۔ مولانا معاویہ اعظم کہیں گے یہ لگ ہی گیا تے نہیں، میں بالکل جان چھوڑنے لگا، اصل موضوع کی طرف جا رہا تھا وہ رہ گیا، بس اس کو خلاصہ نکالتا ہوں، خلاصہ نکال۔ یہ سارے مضمون قرآن کی صورتوں میں بیان ہوئے، انبیاء کی رسالت، امام الانبیاء کی عظمت، نماز روزہ حج زکوٰۃ، نکاح طلاق خلا وصیت وراثت، حقوق معاملات، جنت جہنم، سارے موضوع 114 صورتوں میں بیان ہوئے۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، مجھ پہ یقین کرو 114 صورتوں میں سے اللہ نے 80 صورتیں مسئلہ توحید کے لیے وقف کر، 80 صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے، لا الہ الا اللہ۔
میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ ہمارے شیخ وہاں بچرا سے تعلق رکھتے تھے، رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی، وہاں بچرا میں جنگل میں قرآن کا منگل لگا دیا، قرآن کی تفسیر کی بندہ دنگ ہو جاتا، بس ان کی ایک بات پہ تقریر کو ختم کر دیا۔ ان کا ایک مرید تھا شیخ عبداللہ، ہندو مذہب چھوڑ کے 13 سال کی عمر میں ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، تھا پیلو وینس کا، یہ آپ کے تھل میں پیلو وینس ہے، یہاں کا رہائشی تھا، ہندو تھا، مولانا حسین علی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا، آپ نے نام رکھا عبداللہ۔ کیا نام رکھا؟ عبداللہ۔ بعد میں شیخ عبداللہ۔ اس کی جب عمر 95 سال تھی تو میری اس سے ملاقات، اس نے مجھے یہ بات بتائی، اسی پہ اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ جن لوگوں کے دلوں میں توحید والا گلشن آباد ہے وہ سنیں اور مزہ لیں، لطف لو، دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کریں۔ شیخ عبداللہ کہتا ہے میں مولانا حسین علی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہتے ہیں شیخ عبداللہ تین میں ایک گل دساں، میں آکھیا دسو، تو پہلے لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہتے ہیں شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ، اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندہ راوی نا مکیندہ توحید دے یہی۔ جب اللہ اس سورت کو ختم کرنے پہ آتے ہیں کس مسئلے پہ آ کے کرتے ہیں؟ سورت ہجر کو ختم کیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ سورت ہود کو ختم کیا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيَّ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ۔ سورت کاف کو ختم کیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ کس مسئلے پہ آ کے ختم کیا؟